اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہم، انتہائی دلچسپ اور انتہائی پیچیدہ ہے۔ تزکیہ نفس کے سلسلے میں بھی انتہائی کارآمد ہے اور انسانی نفسیات سے مربوط فلسفے کو سمجھنے کے لیے بھی انتہائی کارآمد ہے۔ اس کا عنوان ہے ولنگنیس اینڈ جینوئننیس آف انٹینشن۔ ولنگنیس سے مراد انسان کی مرضی اور جینوئننیس آف انٹینشن کو آپ کہہ لیجئے نیت کا خالص ہونا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری مسئلہ ہے جس کی جانچ پڑتال نفسیاتی خطوط پر کی جانی انتہائی ضروری ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ اس میں اکثر فلسفی ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو ہم سکون کلینکل ماڈل کی روشنی میں آج کی نشست میں انشاءاللہ حل کریں گے اور انتہائی آسانی سے حل کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے فلسفے کی بنیاد چونکہ قرآن پاک سے ماخوذ ہے، لہٰذا اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور ذہنی گتھیوں کو اور پیچیدگیوں کو سلجھانے کے لیے ہمیں آسانی رہتی ہے، چونکہ سورس انٹیوٹیو ہے، سائنٹیفک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سائنس تو تا دم حشر بھی اس گتھی کو جس کو ہم آج سلجھانے جا رہے ہیں، اس کو تا دم حشر بھی نہیں سلجھا سکتی۔ یہ سائنس کے ڈومین سے باہر ہے کہ نیت کا خلوص سائنس جانچے، ایسا محال ہے، کیونکہ سائنس کے مشاہدے سے نیت باہر ہے۔ تو اس کو انٹیوٹیو نالج سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ سینسٹائز اکثر کرتا رہتا ہوں اور آج بھی ضروری ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس عنوان کو، نیت کے خلوص کو اور ولنگنیس کو، ٹرو ولنگنیس کو، ہول ہارٹڈ ولنگنیس کو اچھی طرح سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو فور سیلفز کے کانسیپٹس کا پتہ ہو، ڈومیننٹ سیلف کے کانسیپٹس کا پتہ ہو اور ہیومن بیہیویئر کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ تو بغیر ان چیزوں کو جانے آپ آج کے مضمون کا کما حقہ احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو میری گزشتہ نشستوں پر مبنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ آج کی نشست میں مختصراً ان دو بنیادی کانسیپٹس کو سمرائزڈ وے میں واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریفریش ہو جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکون یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی چار ذاتیں ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ بنا، اس کو یونیورسل کانشسنس نے تخلیق کیا ایز اے پرسن، تو
اس کے ساتھ دو ذاتیں نتھی کی گئیں، ایک ریئل سیلف اور ایک انر سیلف، اور سائیکی میں جو سائیکی اس کو عطا کی گئی، نفس جو اس کو عطا کیا گیا، اس میں تین ذاتیں ہیں، انر سیلف، آؤٹر سیلف اور آئیڈیل سیلف، اور جو ریئل سیلف ہے وہ اس کی سائیکی سے باہر ہے، اس کی سائیکی کا حصہ نہیں ہے۔ ایز اے پرسن اس کا حصہ ہے۔ پرسن دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک سائیکی اور ایک ریئل سیلف، اور پھر سائیکی کی تین سیلفز ہیں۔ تو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی سیلف ڈومیننٹ رہتی ہے۔ ڈومیننٹ سیلف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی چلتی ہے، اس کی فطرت غالب آ جاتی ہے، جس طرح سے کہ انر سیلف کی فطرت ایموشنز بیسڈ ہے، آؤٹر سیلف کی فطرت جو نیچر ہے وہ نالج بیسڈ ہے، آئیڈیل سیلف کی فطرت جو ہے وہ ویلیوز بیسڈ ہے، اور ریئل سیلف کی فطرت یونیورسل پلاننگ پر مبنی ہے۔ تو ڈومیننٹ سیلف وہ ہوتی ہے جو کہ جس کی فطرت غالب ہو۔ تو سکون کلینکل ماڈل یہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت انسان کی چار ذاتوں میں سے کوئی نہ کوئی ذات ڈومیننٹ ہوتی ہے۔ تو اس ڈومیننٹ سیلف کے کانسیپٹ کو درست طریقے سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مزید اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں میں کہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے پاس دو ذاتیں ہوا کرتی تھیں، ایک ریئل سیلف اور ایک انر سیلف۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ریئل سیلف اور انر سیلف کے ساتھ ساتھ ایک آؤٹر سیلف یعنی سوشل سیلف سوشلائزیشن کے نتیجے میں معرض وجود میں آتی ہے، سوسائٹی پیدا کرتی ہے اس کی آؤٹر سیلف، وہ خود نہیں پیدا کرتا۔ جس ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے، جس سماج میں جنم لیتا ہے، وہ سماج اس کی ایک سوشل سیلف یا آؤٹر سیلف وضع کر دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی میں شیطان اور فرشتے کا کردار بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے، جو کہ مختلف طریقوں سے خطرات اور وساوس کے ذریعے انسان کی رہنمائی یا اس کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اور ایک سیلف جو کہ انسان خود تخلیق کرتا ہے وہ اس کی آئیڈیل سیلف ہے، جو دنیا میں وہ خود تخلیق کرتا ہے، اس کا وہ خود خالق ہے، اسی لیے بنا ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے، یہ جان سکے اور اس پر عمل کر سکے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بعد جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پھر اپنے ساتھ ریئل سیلف اور انر سیلف جو کہ پہلے سے موجود تھیں، ان کے ساتھ ساتھ آئیڈیل سیلف بھی اپنے ہمراہ لیے چلا جاتا ہے، جس پر کہ اس کا مؤاخذہ ہونا ہے، جیسا کہ وہ بننا چاہتا تھا۔ اور شیطان، فرشتہ اور آؤٹر سیلف یہ فوت ہونے کے ساتھ ہی دنیا میں ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چارٹ بہت ضروری ہے سمجھنا، دا پروسیس ان دا ایگزیکیوشن آف ہیومن بیہیویئر۔ یہ بھی بہت نایاب مسئلہ ہے اور بہت نایاب چارٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسانی امیجری میں جو کہ تخیلات کا مجموعہ ہے، بہت سی انٹیٹیز اپنی اپنی طرف سے تھاٹس کو داخل کرتی ہیں انسان کی امیجری میں۔ اس کی جو چار ذاتیں ہیں وہ بھی تھاٹس کو داخل کرتی ہیں امیجری میں، پھر اس کے شیطان اور فرشتہ بھی تھاٹس کو امیجری میں داخل کرتا ہے، پھر اس کی جو باڈی ہے اس کے بائیولوجیکل اور فزیولوجیکل پروسیسز کے نتیجے میں بھی بہت سی تھاٹس امیجری میں داخل ہوتی ہیں، انوائرمنٹ سے بہت سی تھاٹس داخل ہوتی ہیں، سپر نیچرل فورسز کا اس میں کردار ہے،
وغیرہ وغیرہ، اس کو آپ تفصیل سے، ایک میری ویڈیو ہے فری ول، اس کو جب دیکھیں گے تو تفصیل سے آپ کو اس چارٹ کی سمجھ آئے گی۔ تو جتنی بھی تھاٹس امیجری میں داخل ہوتی ہیں، ان کو پھر انسان پرسیو کرتا ہے، اور پرسیپشن میں اس کی میموری کا بہت بڑا کردار ہے، اور میموری نالج، بلیوز، ایٹیٹیوڈز اور ایکسپیرینسز پر مبنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پرسیو شدہ تھاٹس کو پھر ریزننگ کے مرحلے سے گزارتا ہے انسان، جس میں کہ اس کی کگنیٹیو ایبیلیٹیز کا رول ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی انٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر شامل حال ہو تو وہ بیہیویئر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا بیہیویئر کی ایگزیکیوشن کا پروسیس تھا جو کہ میں نے آج کی نشست میں دوبارہ سے سمرائز کر دیا۔ لیکن یہ سمری کافی نہیں ہے، اگر آپ نے پہلے سے ان کانسیپٹس کا ڈیٹیل میں مطالعہ نہیں فرمایا ویب سائٹ سے، یا ان پر مبنی ویڈیوز نہیں دیکھیں، تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پھر آپ وہ دوبارہ ویڈیوز دیکھیے گا، اور پھر جب آپ انسان کی 4 ذاتوں کو اور انسان کے بیہیویئر کے ایگزیکیوٹ ہونے کے مراحل کو سمجھ جائیں گے، تو اس کے بعد آج کی نشست میں جو ویڈیو بن رہی ہے اس کو دوبارہ سے پھر آپ دیکھیے گا۔ جتنی دفعہ دیکھیں گے اتنی ہی دفعہ اچھا ہے، بار بار دیکھنا بہت اچھا ہے، اور اس سے نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں۔ فلسفے سے مربوط کوئی بھی چیز ایک دفعہ سمجھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی بار بار تکرار ضروری ہے، تاکہ اس میں جو چھپے ہوئے معانی ہیں وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین ہو سکیں اور ذہنی گتھیاں سلجھ سکیں۔ تو اب اس مختصر سی تعارف اور سمرائزڈ انٹروڈکشن کے بعد ہم آج کے عنوان کی جسٹیفیکیشن اور سکوپ پر بھی بات کرتے ہیں کہ نیت کے خالص ہونے کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور مرضی کی سچائی کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اور جو اس کی یوزفلنس ہے وہ ڈیلی بیہیویئرز میں ہمیں ظاہر ہوتی ہے، جس طرح سے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال اور افعال کی نیت خالص ہے یا نہیں ہے، اور جو سوچیں ہم سوچتے ہیں وہ کس حد تک ہماری اپنی ہیں، اور جو کام ہم کرتے ہیں اس میں صدق دل سے کیے جانے والے کام کون سے ہیں، کن کاموں میں ہم پیشنیٹ ہوتے ہیں، کن کاموں میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں اور مکاری اور ریاکاری سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی ہم نے جاننے کی کوشش تو نہیں کی، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں غالباً یہ بات ملتی ہے کہ کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں ریاکاری کی وجہ سے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے وہ اس میں نیت کا خلوص کس حد تک شامل حال تھا، ہماری نیت کس حد تک سچی تھی، کیا ہم نے اپنی 100% مرضی سے اور 100% ارادے سے اور سچائی سے وہ عبادت کی ہے یا نہیں۔ تو ایک تو ان چیزوں پر ہم سوچتے نہیں ہیں بالکل بھی، نہ صرف عبادات کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں تدبر اور تفکر کرنا یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کنجی کا، اس راز کا پتہ چل جائے کہ ہم کیسے جانچ سکتے ہیں اپنی نیت کی سچائی کو، اپنے خلوص نیت کو، تو کس حد تک ہمیں سکون مل سکتا ہے۔
تو یہ اپنی نیت کی صفائی، اپنی نیت کا خلوص اور اپنے ارادے اور مرضی کی سچائی جاننا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، یہ انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ اس کے لیے ایک خاطر خواہ علم اور پھر اس علم پر خاطر خواہ فہم اور دانش اور حکمت کا ہونا ضروری ہے، لیکن بالآخر یہ جانا جا سکتا ہے کہ نیت کس حد تک خالص تھی، یہ جانا جا سکتا ہے بالآخر۔ اس کو آپ مومن کی بصیرت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کشف الصدور سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ جاننا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو ہمارے ڈیلی بیہیویئرز میں اس چیز کی ہمیں بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جو بھی شخص عاقل اور دانش مند ہے وہ نہ صرف یہ کہ خود میں تدبر اور تفکر کرتا ہے، اپنی نفس کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنے اعمال اور افعال اور اپنے تخیلات کی گہرائی اور خلوص سے بھی واقفیت رکھنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ریلیشن شپس ہے دوسرا بلٹ، جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جاننا کتنا ضروری ہے کہ دوسرے انسانوں کا ہم سے تعلق اور ہمارا ان سے تعلق کس حد تک سچا ہے، کس حد تک خلوص اور سچائی پر مبنی ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم یہ جان سکیں کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، دوست ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، داماد ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی رشتے ہیں، وہ رشتے کس حد تک خلوص اور سچائی پر مبنی ہیں۔ اگر ہمیں ان کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرسکون اور دل نشین اطمینان ہوگا۔ لیکن ہم اس بات کو ٹال جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی نیتوں سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اور نیتوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نیتوں کے حال درست پیرائے میں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ قلیل سا علم روح کے سلسلے میں ہم نے انسان کو بھی دے رکھا ہے، اور صدیوں سے فلاسفرز اور سائنٹسٹ اس گتھی کو سلجھاتے چلے آئے ہیں۔ تو انسان کا خود کو جاننا تو انتہائی ضروری ہے، اور اپنا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر انسان روزانہ رات کو اپنا محاسبہ صرف اس وجہ سے نہ کرے کہ مجھے کیا پتا میری نیت کیسی تھی، مجھے کیا پتا میری نیت سچی تھی یا نہیں تھی، لہٰذا چلو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جانے، تو یہ تو کام سے جی چرانے والا بہانہ ہے، اور حرکت سے خالی ہے۔ تو خود کو سمجھنا، خود کو جاننا، اسی طرح سے اپنے سے مربوط دوسرے انسانوں کے تعلقات کو جاننا، ان کی نیتوں میں چھپی ہوئی سچائی اور خلوص کو جاننا، یہ دانش مند لوگوں کا کام ہے۔ لیکن جانا جا سکتا ہے، نقطہ یہ ہے کہ جانا جا سکتا ہے اور جاننا چاہیے۔ یہ کہہ کر کہ نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ کہہ کر بہت سے کاموں سے جان چھڑا دیتے ہیں ہم، خصوصاً اپنے مسئلے میں۔
یعنی جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ اگر میں نے ایک نماز پڑھی ہے یا ایک روزہ رکھا ہے تو اس کے بعد کیا میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ میں بیٹھ کر سوچوں کہ جو عبادت میں نے کی ہے وہ کس حد تک سچی تھی، وہ کس حد تک پرفیکٹ تھی، اس کے قبول ہونے کے چانسز کتنے ہیں، اور اپنی اگلی عبادت میں مجھے کیا کیا امپروومنٹس اور ماڈیفیکیشنز کی ضرورت ہے، اس عبادت میں مجھ سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جن کو میں دوبارہ نہ دہراؤں۔ یہ سب چیزیں مجھے کرنی چاہیے، اور ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے مجھے اپنی نیت کی جانچ پڑتال ضروری ہے، اپنی نیت کا محاسبہ ضروری ہے۔ تو نہ صرف مذہبی عبادات سے متعلق بلکہ ہر بیہیویئر سے متعلق ایک مائنڈ فل شخص کو، یہ بڑی اچھی اصطلاح جدید نفسیات میں نکلی ہے، مائنڈ فلنس، تو اویئرنیس آف دا اویئرنیس، میٹا کوگنیشن۔ تو اگر میں انٹیلیجنٹ ہوں، عاقل ہوں، دانش مند ہوں، تو مجھے اپنے شعور کا، اپنے احساس کا، اپنے ادراک کا، اپنے ضمیر کا، اپنے تعقل کا اور اپنے بیہیویئر کا، اپنی ہر چیز کا مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ من اونم کہ من دونم، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں، کم از کم مجھے تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ تو دل زندہ جو اقبال کا کانسیپٹ ہے اور تصوف کا بھی کانسیپٹ ہے، دل زندہ، دل زندہ آج کل کی جدید نفسیات میں مائنڈ فلنس کو کہتے ہیں۔ مائنڈ فل ہونا، دل زندہ، اپنے آپ کے بارے میں اور اپنے گرد و پیش کے بارے میں آگاہ ہونا۔ ہر شاخ سے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا۔ ظلمت قدعے خاک پہ شاکر نہیں رہتا، ہر لحظہ ہے دانے کو جنون نشو و نما کا۔ اب زمین کے اندر اندھیرے پن میں، تاریکی میں، ایک ننھا سا دانہ، ایک ننھا سا بیج ادراک رکھتا ہے کہ اس نے نشو و نما پکڑنی ہے، مردہ نہیں ہے، ادراک رکھتا ہے سائنٹیفکلی، اور تاریکی سے خائف نہیں ہوتا، اور اس چھوٹے سے بیج سے تاریکی کے عالم میں ایک کونپل پھوٹتی ہے جو کہ بعد میں جا کر تناور درخت بن جاتی ہے، اور اس کی ہر شاخ اپنے گرد و پیش سے باخبر ہوتی ہے، اس کو ایمٹی سپیس کا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان بیچارہ، نہ اس نے یہ سوچا کہ میں کیسے تخلیق ہوا، ماں کے پیٹ میں کیسے رہا، دنیا میں کیسے آیا، کیا کرنے آیا، میرا کیا مقصد تھا، اور میں کیا کر رہا ہوں، اور میرا انجام کار کیا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو نہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ اللہ بہتر کریں گے اور اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور جیسا اللہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، تو وہ جملے تو بہت بہترین ہیں کہ جیسا اللہ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ جملے تو انتہائی بہترین جملے ہیں،
لیکن ان جملوں کے پیچھے چھپی ہوئی انسان کی نیت کامچوری پر مبنی ہے۔ اونٹ کو پہلے مہار سے باندھنا اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا بہتر ہے۔ باندھے بغیر توکل کرنا دنیاوی جو ایک عالم اسباب ہے، دنیاوی پرسپیکٹو میں نامناسب ہے۔ وگرنہ تو اب اس موضوع پر میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ تو سنا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں بھی ایک جگہ ہے نیوٹرل قسم کی، اور اگر ایک انسان آج کے دور میں یہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، نہ گناہ کرتا ہوں نہ ثواب کرتا ہوں، تو وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے۔ ہم بات کرتے ہیں جنرلائزڈ موڈ میں، اور جنرلائزڈ موڈ میں زیادہ تر انسان حرکت کرتے ہیں اور حرکت کرنے کے قائل ہیں۔ اور حرکت سے پیچھا چھڑانا، جس طرح اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے نصیب میں وہی کچھ آتا ہے، وہی کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے جس کے لیے کہ وہ سعی کرے، طلب کرے۔ تو ایک انسان طلب ہی نہ کرے، جیسا حضرت اسد اللہ خان غالب کے بارے میں سنا کہ مسجد کے دروازے پر آ کر تشریف رکھتے تھے نماز فجر میں، سننے میں آتا ہے، اور مسجد میں داخل نہیں ہوتے تھے کہ یہاں تک تو آ گیا ہوں، اب کوئی لینے آئے استقبال کے لیے تو پھر اندر جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اور چونچلے ہیں، تجاہل عارفانہ ہے، بے نیازی والی حرکتیں ہیں جو کہ ایک غلام کو زیب نہیں دیتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو غلام سمجھے اللہ کا، اور ان چونچلوں سے اور ان شیطانی فلسفوں سے باز رہے۔ یہ سب باتیں جو میں نے پیچھے کی یہ کام چوری پر مبنی ہیں، شیطانی وساوس ہیں۔ جو دل زندہ نہیں ہے، جو بدن متحرک نہیں ہے، وہ پھر کیا زندگی ہے؟ جو زندگی جو متحرک نہیں ہے، عمل پر یقین نہیں رکھتی، وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ تو تھوڑا بہت عمل تو منشیات زدہ افراد بھی کرتے ہیں نشہ لینے کے سلسلے میں، اس کے بعد نشہ حاصل کر کے پھر ادھموئے پڑے ہوتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں دنیا سے، لیکن اپنے نشے کے لیے حرکت تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو سروائیول آف دا فٹسٹ کا جو پرنسپل ہے یہ بہت بہترین پرنسپل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے وہی کامیاب ہیں، اور صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف نیکیوں میں سبقت لے جانے کے سلسلے میں باز پرس کرتے رہتے تھے، عمل پر یقین رکھتے تھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ حاضر ہے۔ تو یہ عمل کرنا اور اپنے عمل کی سچائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب باتیں میں نے اس لیے کی کہ ہمارے معاشرے میں کچھ فلسفہ زدہ اور مغربی فلسفہ زدہ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ قضاء و قدر کا استحصال کرتے ہیں، جو نظریہ جبر و قدر ہے اس کا استحصال کرتے ہیں، اس کو درست طریقے سے نہیں سمجھتے، اور پھر ان کی بالآخر سوچ یہ ہوتی ہے کہ
میری قسمت میں لکھا تھا پی تو پی میں نے، نعوذ باللہ۔ تو قسمت کو سمجھنا، مشیت الہیہ کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں وہ جو میری ویڈیو ہے فری ول، اس میں تفصیل سے ساری باتیں میں نے کی ہیں۔ تو آج میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنی نیت کی سچائی اور اپنے داخلی خلوص کو جاننا ضروری ہے، اس سے جان مت چھڑائیے۔ صرف یہ کہہ کر کہ دلوں کے حال اللہ جانتے ہیں، میں جان نہیں سکتا، کم از کم اپنے دل کا حال میں نہیں جان سکتا۔ تو جب آپ حال ہی جان نہیں سکتے تو پھر اعمال کیوں کرتے ہیں؟ اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور جو اصل تصوف ہے وہ بھی انہی نیتوں کے احوال کو سمجھنے کا نام ہے۔ نیتوں کی درستگی اعمال کے لیے شرط اولین ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عرف عام میں تشریح کی جاتی ہے وہ زیادہ تر یہی کی جاتی ہے کہ اگر نیتیں خالص ہوں گی، سچی ہوں گی، تو اعمال بھی سچے ہوں گے اور ان اعمال پر اجر و ثواب ملے گا۔ اگر نیتیں سچی نہیں ہوئیں تو اعمال رائگاں جائیں گے اور ان اعمال پر اجر و ثواب کا تقاضا مت کیجیے۔ تو اگر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میری نیت خالص ہے یا نہیں ہے، لوجہ اللہ ہے یا نہیں ہے، مجھ میں ریاکاری کتنی ہے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں خود کو سمجھوں؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو اپنی ذات کے عرفان سے کون روکتا ہے؟ لیکن بہانے بازیاں، مغربی اور شیطانی فلسفے سے متاثر ہو کر بہانے بازیاں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو العلم النیات ایک مضمون رہا ہے باقاعدہ اسلامک ہسٹری میں، اور دیکھیں ابھی آگے آئے گا، اس کو میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں، جوڈیشل پروسیڈنگز۔ اب ایک قاضی صاحب، جج صاحب، ایک ملزم کی نیت کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ اور لیٹر آف دا لا اور اسپرٹ آف دا لا کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹینشن، جس طرح سے اقدام قتل اور قتل میں کیا فرق ہے، اسی طرح سے کسی انسان کی جوڈیشل پروسیڈنگز میں انٹینشنز کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے، وکلاء بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ کی نیت ایسی نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، ایکسیڈنٹلی کچھ آ کر ہو گیا۔ تو اس نیت کا عمل دخل تو عدالتی اور انصاف کے میدان میں بھی نظر آتا ہے، اور ریلیجیوسٹی اور اسپرچویلٹی کی باتیں بھی میں کر چکا ہوں۔ فار ایگزامپل، کیا اللہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے۔ اس سوال کا جواب ٹھیک ہے، مان لیا،
تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ تو یہ یا تو فرشتے بھی قرآنی روح سے آ کر بتا سکتے ہیں، بشارت دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت میں نے کچھ حصہ تلاوت کی۔ تو کیا اللہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے، ٹھیک ہے مان لیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ کوشش کرنا بھی میں نہیں کر سکتا، یا مجھے نہیں کرنی چاہیے یہ کوشش، یا مجھے یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ جان لوں کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ تو کوشش کرنا تو میرا حق ہے، اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ایک فطری تقاضا اس کے دل سے یہ نکلتا ہے کہ وہ جانے کہ کیا اس کا محبوب بھی اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ کوشش کرنا اور یہ جاننا تو ضروری ہے، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی سے بتا دیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں، ان کے غلاموں کی روش کیا ہوتی ہے۔ تو ان پیرامیٹرز پر بھی انسان خود کو تول کر کم از کم جانچ تو سکتا ہے خود کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس پیرامیٹر پر بھی جاننے کی کوشش کرنا کیا ضروری نہیں ہے؟ کیا انسان یہ نہ جانے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس حد تک عمل پیرا ہے؟ کسی انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناخن کیسے تراشتے تھے، تو کیا اس کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ معلومات حاصل کرے اور جو معلومات اس کو بہتر طریقے سے مل سکیں ان پر پھر عمل کرے؟ تو یہی تو آزمائش ہے اور یہی تو اسلام ہے کہ اچھے اعمال کو، درست اعمال کو سب سے پہلے سمجھنا، اور سمجھ کر پھر اس کو اس کی ریئل ایسنس کے ساتھ ادا کرنا، ریئل ایسنس کے ساتھ ادا کرنا۔ تو ریئل ایسنس مفقود ہے، خصوصاً مذہبی عبادات کے سلسلے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور دنیاوی معاملات کے سلسلے میں بھی جینوننس مفقود ہے۔ رشتوں میں، کاروبار میں، تعلقات میں، تعلیم میں، ہر چیز میں جینوننس مفقود ہے۔ ریئل از ریئر۔ تو اب کم از کم اپنے آپ کو کہ میں سچا ہوں یا نہیں ہوں، یہ جاننا تو بہت ضروری ہے۔ خود کو کٹھ پتلی سمجھ بیٹھنا زندہ لوگوں کا شعار نہیں ہے۔ مردان حر حضرت اقبال کی اصطلاح ہے، تو مردان حر کی جو تکبیریں ہیں وہ زندہ دلی سے پھوٹتی ہیں۔ تو میں یہ سینسٹائز کر رہا ہوں کہ خود کو سمجھنا اور اپنی نیتوں کا درست ادراک رکھنا ضروری ہے۔ جسٹیفیکیشن اینڈ سکوپ پہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن پاک میں
بہت سی چیزوں پر کہ انسان خود بھی اس بات کا گواہ ہے. یعنی اگر پیسے سے شدید محبت کرتا ہے تو اس کو خود بھی پتہ ہے، اور اگر اس سے کچھ لغزشیں ہوتی ہیں تو وہ خود اس کا ادراک رکھتا ہے، یعنی رکھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے اور جو شخص سمجھدار نہیں ہے، ذہین نہیں ہے، عاقل نہیں ہے، اس پر تو مواخذہ ہی نہیں ہے. پھر جو مجنون ہے، جس کی عقل سلب ہو چکی ہے، جو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے، اس کا تو مواخذہ ہی نہیں ہے، اس کی تو آزمائش ہی نہیں ہے. آزمائش تو ہے اس شخص کی جو عقل رکھتا ہے، اور عقل دیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ نیک و بد میں اور اچھے اور برے میں اور خالص اور ناخالص میں تمیز کر سکے. تو یہ کس حد تک ضروری ہے؟ اب میں ایک اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے پرسپیکٹو سے، جس طرح پہلے میں نے جوڈیشری کی بات کی، اب ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ولنگنس کیا ہے، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ یہ اس کا جاننا کیوں ضروری ہے. ولنگنس کیا ہے اور ٹرو ول کیا ہوتی ہے، اسی کو ہم اسلامی اصطلاحات میں نیت کا خالص ہونا کہتے ہیں. یعنی کہ نیت کا خالص ہونا جدید نفسیاتی اصطلاحات میں ولنگنس ہے. ول اور ولنگنس، تو ولنگنس کی ٹروتھ نیت کے خالص ہونے سے تعبیر کی جاتی ہے. تو اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے. فار ایگزامپل، آپ ایک پروسٹیٹیوٹ کا انٹرویو کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ پروسٹیٹیوشن ولنگلی کر رہی ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آؤٹر سیلف سے اس کا جواب یہ ہوگا کہ جی ہاں، بالکل ولنگنس سے ہی کر رہی ہوں، ضرورت ہے مجھے اس کی. اسی طرح سے اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ولنگلی پڑھ رہے ہیں، تو اس کی آؤٹر سیلف کا جواب یہی ہوگا کہ جی ہاں، بالکل میں اپنی مرضی اور ارادے سے اور اپنی ولنگنس سے اسٹڈی کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے بڑا آدمی بننا ہے، کامیاب بننا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کسی خاتون خانہ سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنی ولنگنس سے برتن دھو رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، گھر میں پچارا لگا رہی ہیں، زمین پر بیٹھ کر فرش کو صاف ستھرا رکھ رہی ہیں، کیا یہ ولنگنس ہے آپ کی اس میں؟ تو وہ خاتون کیا کہیں گی؟ ان کی آؤٹر سیلف سے جواب آئے گا کہ ہاں، میں ولنگنس سے ہی کر رہی ہوں، مجھ پہ تو کوئی دباؤ نہیں ہے، اپنے گھر کو صاف رکھنا تو فرض ہوتا ہے انسان کا. اسی طرح سے جو دیہاڑی دار مزدور ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ کیا آپ صبح سے شام تک جو یہ لیبوریس کام کرتے ہیں تو کیا ولنگنس آپ کی ہے اس میں؟ تو وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ ان کی آؤٹر سیلف کہے گی کہ ہاں، اب اور کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے، ہم یہی کرنا ہے تو کرتے ہیں، بالکل ولنگنس سے کرتے ہیں. تو ان سب مثالوں سے جو میں نے آپ کو سائیکو سوشل ایشوز آف کنسرن کے سلسلے میں دی ہیں، ان مثالوں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ولنگنس جو بادی نظر میں نظر آتی ہے وہ آؤٹر سیلف کی ولنگنس ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ ولنگنس ٹرو بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہمارا آج کا جو اتنی زیادہ یہ
بحث و تمہید کی تعارفی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ سینسٹائز کروایا جا سکے کہ اپنی ذات کے عرفان کے سلسلے میں تگ و دو کرنا کس حد تک ضروری ہے. للہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جن لوگوں نے ہم میں جد و جہد کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھاتے ہیں. تو جد و جہد کا نام زندگی ہے، زندگی مجاہدے کا نام ہے، زندگی تگ و دو کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے، ارتقاء کا نام ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ کا نام ہے. یہ جو ایگزامینیشن چل رہا ہے یہ اسی لیے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانچیں، دیکھیں کہ جنت کے لیے فٹ کون ہے اور دوزخ کے لیے فٹ کون ہے. ہو از فٹ؟ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. جنگ چھڑ چکی ہے، طبل جنگ بجا ہوا ہے، شیطان سے دشمنی کھلی ہے، عداوت کھلی ہے، حالت جنگ میں ہیں ہم. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، وگرنہ کھا پی کر سو جائیے. شورے شدو از خواب عدم چشم گشودیم، دیدیم کہ باقیست شب فتنہ غنودیم. آپ بھی سو جائیے. سونے میں اور جاگنے میں ایک بہت راز کی بات پوشیدہ ہے لٹریچر اور تصوف کے پرسپیکٹو میں، کہ جس کا دل جاگ رہا ہے وہ ہے جاگا ہوا، وہ ہے زندہ، اور جس کا دل سویا ہوا ہے وہ خود بھی سویا ہی سمجھے خود کو اور خود کو مردہ ہی سمجھے نا، اس کا شمار زندوں میں نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے، اور دل زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل اللہ کے دھیان میں غرق ہے. ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے دھیان میں غرق ہے. وہ ہے دل زندہ. تو مروجہ سماج میں اور مروجہ معاشرے میں زندہ لوگ کتنے ملیں گے آپ کو؟ یہ سب چلتی پھرتی لاشیں ملیں گی آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو بظاہر انسان نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. تو وہ کون سے انسان ہیں؟ اس پر تحقیق اور تدبر اور تفکر کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ تو سکون کلینیکل ماڈل تو یہی دعوت دیتا ہے کہ خود کو سمجھیے، دوسروں کو سمجھنے، دوسروں کی نفسیات سمجھنے سے پہلے اور ان کا علاج کرنے سے پہلے خود کو تو سمجھیے. جینوئننس جو کارل راجرز کا کانسیپٹ، کیا کسی سائیکو تھراپسٹ نے، ہاں یہ میرا سوال ہے چلیے، کہ کیا جینوئننس کو تو سب مانتے ہیں کہ سائیکو تھراپی میں جینوئننس ہونی چاہیے، سائیکو تھراپسٹ کو جینوئن ہونا چاہیے. اب اس جینوئننس کو میجر کرنے کے لیے کبھی کسی نے کوشش کی ہے؟ پہلے تو جو آپ فیس لے لیتے ہیں وہیں سے جینوئننس ڈاواڈول ہو جاتی ہے، خطرے میں پڑ جاتی ہے. کیسے اچھے سمپیتھیٹک سائیکو تھراپسٹ ہیں آپ کہ چھوٹتے ہی پہلے فیس لے لی. تو جینوئننس تو یہیں سے خطرے میں پڑ گئی. اس کا کیا علاج ہے پھر؟ اس کے لیے بھی میرے پاس دلائل ہیں کہ فیس کیوں لی جائے اور کیوں ضروری ہے، لیکن میں صرف آپ کو سینسٹائز کر رہا ہوں کہ آپ
کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم فیس لینے کے بعد خود کو جینون کیسے کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں ضرور، لیکن کیسے کہہ سکتے ہیں وہ دلیل آپ کو پتہ ہونی چاہیے، جو کہ آپ نے کبھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. تو اب ہم اسیسمنٹ پر بات کریں گے، جو ہمارا آج کا خصوصی مضمون ہے کہ ٹرو ولنگنس کو اور جینوننس آف انٹینشن کو اسیس کیسے کیا جائے، اس کو کیسے جانا جائے، کیسے جانچ پڑتال، اس کی میجرمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کرنی چاہیے اور کی جا سکتی ہے. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا سے ہٹ کر کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں نے یہ فارمولہ پیش کیا ہے سکون کلینکل ماڈل کی روشنی میں کہ وہ بیہیویئر جینون ہوگا انما الاعمال بالنیات کے پرسپیکٹو میں، وہ بیہیویئر سچا ہوگا، جینون ہوگا، جس کو کرتے وقت یہ شرائط کار فرما رہی ہوں گی. یعنی کہ آپ گاڑی میں تشریف لے جا رہے ہیں، اشارہ بند ہے، شیشے پر دستک ہوئی، دروازے کے شیشے پر، اور ایک مانگنے والے نے آپ سے پیسے مانگے، اور آپ نے بے دہانی میں اس کو 10 روپے دے دیے. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 10 روپے قبول ہوئے یا نہ ہوئے، میری نیت اس وقت بنی سچی یا نہ بنی. یہ ایک مثال چھوٹی سی میں نے آپ کو دی ہے، اس پہ آپ اپنے ہر بیہیویئر پر اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. کیا اس کو 10 روپے جان چھڑانے کے لیے دیے تھے یا اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے، یا کنونشنلی دے دیے تھے، ٹریڈیشن، یا یہ ثابت کرنے کے لیے دیے تھے کہ میں چونکہ میرے پاس اچھی گاڑی ہے اور کہیں یہ بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کتنا کنجوس ہے، اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دیے تھے، یا اس لیے دیے تھے کہ ساتھ میں جو احباب تشریف رکھتے ہیں گاڑی میں ان پر روب پڑ جائے. 100 باتیں ہو سکتی ہیں. تو اب یہ کیسے جانچا جائے کہ نیت خالص تھی یا نہیں تھی؟ چیریٹی تھی نا، یہ عمل جو تھا یہ چیریٹی تھا. تو کیا یہ واقعی چیریٹی تھا یا نہیں تھا؟ اس کو پھر اس فارمولے کی روشنی میں حل کیا جائے گا، اس کو ایسیس کیا جائے گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت یہ بیہیویئر عمل پیرا ہو رہا تھا، کیا اس وقت اس انسان کی ڈومیننٹ سیلف، آئیڈیل سیلف تھی یا نہیں تھی. نمبر 1، جس وقت بیہیویئر ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا، کیا اس وقت اس کی آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ تھی یا نہیں تھی؟ تو سچائی کے لیے آئیڈیل سیلف کا ڈومیننٹ ہونا ضروری ہے. اس کو میں ابھی پھر بعد میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، لیکن پہلے بھی میں نے بتایا کہ یہ جو بنیادی کانسیپٹس ہیں، آئیڈیل سیلف اور انر سیلف اور آؤٹر سیلف اور ڈومیننٹ سیلف، ان کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس فارمولے کو سمجھنے سے پہلے. یہ اصطلاحات ہیں. تو آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ تھی اس وقت یا نہیں تھی؟ نمبر 1. اور نمبر 2، کیا آئیڈیل سیلف کے ڈومیننٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس بیہیویئر کو کرتے وقت انر سیلف اور آؤٹر سیلف کا ایگریمنٹ شامل حال تھا یا نہیں تھا؟ وہ بھی ایگری تھی کہ نہیں تھی؟ اور آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ تھی یا نہیں تھی؟ اور اس کے بعد ریئل سیلف کا ایگریمنٹ تھا یا نہیں تھا؟
تو اگر یہ کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں تو پھر ولنگنس ٹرو ہے اور انٹینشن جینون ہے، اور اگر یہ کنڈیشنز میٹ نہیں ہو رہی تو پھر جینوننس کو بھول جائیے۔ مثال کے طور پر جو پچھلی کچھ ایگزامپلز میں نے دی، ایک پروسٹیٹیوٹ سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کام آپ ولنگلی کر رہی ہیں، تو اب اگر وہ صرف اور صرف آؤٹر سیلف کو بیس بنا کر جواب دیں گی تو وہ یہ کہیں گی کہ یس میں ولنگنس سے کر رہی ہوں۔ تو اب اس ولنگنس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اور مزید اس کی سچائی پر تحقیق کرنے کے لیے آپ ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ کر یہ جان سکتے ہیں کہ کیا اس کی آئیڈیل سیلف اس وقت ڈومیننٹ ہے یا نہیں ہے، کیا یہ جواب آئیڈیل سیلف کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا اگر آپ ولنگ ہیں تو کیا آپ دوسروں کو بھی ریکمینڈ کریں گی، اپنی سہیلیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو بھی ریکمینڈ کریں گی یہی فیلڈ؟ تو پھر وہ چونکے گی، تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام میں بامر مجبوری کر رہی ہوں، اس میں میری نیت خالصتاً شامل نہیں ہے، بامر مجبوری، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق۔ اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جو میں نے ابھی پہلے دی، کہ ایک شخص ہے جو کہ گاڑی اشارے پر کھڑی ہے اور اس نے 10 روپیہ دے دیا۔ اب یہ بہت ضروری ہے، اس کو ذرا دقت سے سمجھیے، یہ ڈائیلاگ میں کرنے جا رہا ہوں کس چیز کے لیے؟ یہ ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ ڈومیننٹ سیلف آئیڈیل تھی یا نہیں تھی۔ یہ میں نے سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس بیہیویئر کو کرتے وقت اس کی ڈومیننٹ سیلف آئیڈیل تھی یا نہیں تھی، آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ تھی یا نہیں تھی۔ تو اب یہ ڈائیلاگ سنیے گا کہ میں نے ان محترم مسٹر اے جنہوں نے 10 روپے دے دیے، میں نے ان سے کہا قبلہ اگر 10 منٹ کے لیے سائٹ پر تشریف لے آئیے، میں نے ایک نفسیاتی تحقیق کرنی ہے آپ سے، جس کے سلسلے میں آپ کو 5000 روپیہ فیس بھی دیتا ہوں، آپ سے صرف 10 منٹ چاہیے، گاڑی سائڈ پہ لگا لیجئے، مجھے کچھ نفسیاتی تحقیق کرنی ہے۔ تو وہ مسٹر اے گاڑی سائڈ پر لگاتے ہیں اور پھر میں ان سے سوال و جواب کرتا ہوں کہ آپ، سب سے پہلا سوال کہ آپ نے یہ 10 روپے اس فقیر کو، اس سائل کو دیے؟ جی ہاں دیے۔ کیوں دیے؟ کیوں دیے؟ ننانوے فیصد لوگ یہی کہیں گے ایسے ہی دے دیے، بس ایویں ہی۔ تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ نہ صرف یہ کہ آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ نہیں تھی، بلکہ اس مسٹر اے کی تو کوئی بھی سیلف ڈومیننٹ نہیں تھی، یہ تو بیچارہ بے دہانی میں کام کیے جا رہا ہے، اس نے شادی بھی بے دہانی میں کی ہوگی، بچے بھی بے دہانی میں پال رہا ہوگا، ایویں ہی۔ تو کلچر تو یہ ہے، ایویں ہی والا کلچر ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے چیریٹی دی ہے، پاکستان فلنتھروپسٹ سے بھرا پڑا ہے اور چیریٹی بہت زیادہ دی جاتی ہے، تو یہ جو سڑکوں پر چوک میں کھڑے ہوتے ہیں غریب گداگر، تو میں نے بھی چیریٹی سمجھ کے دے دی ہے۔ اب پھر تیسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا چیریٹی دینا اچھا کام ہے؟ تو وہ کہے گا جی بالکل اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو پھر چوتھا سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا اچھا کام زیادہ بھی کرنا چاہیے یا تھوڑا سا ہی کرنا چاہیے؟
اچھائی تھوڑی سی کرنی چاہیے یا اچھائی یہ ہے کہ اچھائی زیادہ کی جائے؟ تو کیا کہیں گے وہ مسٹر اے لاجواب ہو کر؟ یہی کہیں گے کہ اچھائی تو جتنی کی جائے کم ہے۔ تو پھر ان سے کہیں گے کہ والیٹ میں جتنے بھی پیسے ہیں پھر سب نکال کے کیوں نہیں دیے؟ یہ ہے نیت کا خلوص جاننے کا طریقہ۔ دے سکتے ہیں والیٹ میں جتنے بھی پیسے ہیں اللہ کے نام پر، اگر تو دے سکتے ہیں تو پھر نیت خالص ہے، نہیں دے سکتے تو پھر ڈرامہ ہے۔ قربانی کا جانور لے کر آ گئے ہیں گھر میں، سب سے پہلے تو اس کو محلے میں پھرایا جا رہا ہے، ہمسایوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا جانور ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے لے لیا۔ اب عید الاضحیٰ کے دن اس پر چھری پھیری جا رہی ہے، تو کیا وہ قربانی قبول ہے یا نہیں ہے؟ وہ قربانی اس صورت میں قبول ہوگی انما الاعمال بالنیات، جبکہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت نیت یہ ہوتی کہ جس طرح سے میں یہ جانور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، اسی طرح وقت پڑنے پر میں اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں لٹا سکتا ہوں۔ اگر یہ سب کچھ لٹانے کی نیت ہوگی تو پھر ہم کہیں گے کہ نیت خالص تھی، آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ تھی، ورنہ تو صرف اور صرف آؤٹر سیلف ڈومیننٹ تھی۔ آؤٹر سیلف کا ایگریمنٹ تھا قربانی کرنے پر، آئیڈیل سیلف کا ایگریمنٹ کوئی نہیں تھا۔ تو آئیڈیل سیلف کے ایگریمنٹ کو اور آئیڈیل سیلف کے ڈومیننٹ ہونے کو دیکھا جائے گا، نیت کے خالص ہونے کو دیکھنے کے لیے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے 4 رکعت نماز پڑھی عصر کی، تو یا چلیے عصر نہیں کرتے عشاء کر دیتے ہیں۔ 4 رکعت نماز اس نے عشاء کی پڑھی، اس کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھی، اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لیے۔ تو آپ تشریف لے جاتے ہیں اس کے پاس بحیثیت ایک نفسیات دان کہ دیکھیں کہ اس کی نیت کس حد تک خالص تھی۔ تو اس سے بھی یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے نوافل کیوں ادا کیے، سنتیں کیوں ادا کی؟ تو وہ یہی کہے گا کہ ثواب کے لیے کی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی، حضور کی اتباع کرنے کے لیے کی۔ تو پھر آپ اس سے یہ کہیے کہ مزید ثواب نہیں چاہتے آپ، مزید اللہ کی خوشنودی نہیں چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ساری رات قیام کرتے رہیں؟ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، کیا ان لوگوں کی صف میں خود کو نہیں کھڑا کرنا چاہتے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں بڑا انٹرسٹنگ، اگر یہ کہے کہ ہاں کھڑا تو کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کی صف میں خود کو، لیکن بس ابھی نہیں، بوڑھے ہو کر، یا کمزوری ہے، یا دیکھیں سارا دن دفتر میں کام کرتے ہیں، رات کو بھی اگر کھڑے رہیں گے قیام میں تو پھر دفتری کام ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور روزی حلال نہیں ہو پائے گی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی باتیں۔ پھر ان کا کاؤنٹر اٹیک کیا جا سکتا ہے، لیکن آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ نہیں ہے۔ ایک بہترین دانش مند انسان، واقعی مسلمان اور صاحب دانش مسلمان اس صورت میں مجھے یہ جواب بھی دے سکتا ہے، اگر صاحب دانش ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوتا ہوں، اور جب میری آنکھیں کھلتی ہیں تو بھی میں اللہ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میری پوری رات عبادت میں گزرتی ہے۔ تو یہ طریقے بھی تو ہیں، لیکن ان طریقوں کے بارے میں اور ان معلومات کے بارے میں سب سے پہلے تو پتہ ہو، پھر یہ پتہ ہو کہ جو رات کو میں سوتے سوتے
ذکر کر رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ کر رہا تھا یا اس لیے کر رہا تھا کہ پوری رات مجھے نیکیاں ملتی رہیں؟ تو کوانٹیٹیو نیکیوں کا میدان حشر میں جب مؤاخذہ ہوگا اور جب حساب کتاب ہوگا تو وہاں پہ تو یہ ڈٹرمنڈ ہے کہ کوالٹی اوور کم کرے گی کوانٹٹی کو۔ کوالٹیٹیو میجرمنٹ پر فوکس ہوگا، نیتوں کے خالص ہونے پر فوکس ہوگا، کوانٹٹی پر اتنا فوکس نہیں ہوگا۔ آنسو کا ایک قطرہ ایک میزان کے ایک پلڑے کو بھاری کرنے کے قابل ہے، تو نیتوں میں کھوٹ کو جاننا اور نیتوں میں سچائی کو جاننا ضروری ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جانا جا سکتا ہے نفسیاتی طریقوں سے۔ نفسیات کا مضمون ہے العلم النیات، سائیکالوجی آف انٹینشنز۔ اب مروجہ دور میں مفقود ہے تو کیا کیجئے؟ علم تو ہے، جیسے جادو علم ہے مفقود ہے، جیسے تصوف ایک علم ہے مفقود ہے، جیسے کیمیا گری سونا بنانا ایک علم ہے مفقود ہے۔ تو بہت سے علوم مفقود ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن ان کے علم ہونے سے انکار تو مناسب نہیں ہے، علم تو ہیں۔ تو سکون کلینکل ماڈل کی روشنی میں نے یہ فارمولہ پیش کیا ہے، نیتوں کے کھوٹ کو اور نیتوں کے خلوص کو اور مرضی اور ارادے کی سچائی کو جانچنے کے لیے۔ اب اس کو بہت سی مثالیں دے کر میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے لیے اس فارمولے کو اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کو اپلائی کرے اس کو سکون کلینکل ماڈل سے کما حقہ آگاہی ہو، ڈومیننٹ سیلف کے کانسیپٹ کو سمجھتا ہو، اسٹرکچر آف مائنڈ کو سمجھتا ہو، فنکشنز آف دا مائنڈ کو سمجھتا ہو، ڈیول اور اینجل کے رول کو سمجھتا ہو، بیہیویئر کے ایگزیکیوشن میں جو پروسیسز انوالوڈ ہیں ان کو سمجھتا ہو۔ اس کے بعد وہ خود کو سمجھ سکتا ہے، اپنے ہر ایکشن کو وہ اینالائز کر سکتا ہے کہ اس میں نیت کس حد تک خالص تھی۔ اور یہ کیے جانا ضروری ہے۔ جو لوگ واقعی دلچسپی رکھتے ہیں اپنی فلاح و بہبود میں، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے دینی ہو، چاہے اخروی ہو، اگر واقعی اپنی ترقی میں اور فلاح و بہبود میں اور ذہنی ارتقاء میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ان کے اعمال اور افعال کے پیچھے در پردہ ان کے جذبات کس حد تک سچے ہیں، ان کی نیتیں کس حد تک سچی ہیں، اور کس حد تک ان میں منافقت اور کھوٹ ہے۔ تو ایک تدبر اور تفکر کی عادت کی ضرورت ہے جو کہ ناپید ہے، وگرنہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں جو تعقل کے رستے سے اور تعبد کے رستے سے، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ خود کو غلام سمجھے، اپنی یہ جاننے کے لیے کہ میری نیت خالص ہے یا نہیں ہے، پہلے تو خود کو غلام سمجھے، اور غلام سمجھنے کے بعد پھر یہ سمجھے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کن کن باتوں میں ہے اور کن کن باتوں میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دی ہیں۔
قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ. تو اس لیے میں نے یہ ایگریمنٹ آف دا ریئل سیلف ڈالا ہوا ہے بیچ میں. مثال کے طور پر ایک انسان ایک دنیاوی کام کرنا چاہتا ہے. مسٹر اے پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں مسٹر بی کے ساتھ بزنس میں. 50-50 کی پارٹنرشپ. اور مسٹر بی فرماتے ہیں مسٹر اے سے کہ آپ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دیجئے. 1 کروڑ روپیہ میں ڈالتا ہوں, ہم دونوں مل کر بزنس کرتے ہیں. اب مسٹر اے 1 کروڑ روپیہ اس کو دے دیتے ہیں اور بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب مسٹر اے گھر واپس آ کر, اس میں کوئی دینی اور اسلامی ٹچ میں نہیں دے رہا, یہ دنیاوی اسپیسیفک دنیا کی عمل اور دنیا کا کام, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. تو مسٹر اے گھر آ کر سوچتے ہیں کہ یہ کام جو میں نے کیا, 1 کروڑ روپیہ دے دیا, پارٹنرشپ کر لی, کیا میں نے یہ سچے دل سے کی یا میری مرضی اس میں شامل نہیں تھی. کنفیوز ہو جاتے ہیں. 1 کروڑ روپیہ دینے کے بعد کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا میں نے یہ کام ہول ہارٹیڈلی کیا ہے. اگر تو ہول ہارٹیڈلی کیا ہے 100% مرضی سے, پھر تو مجھے خوش ہونا چاہیے نا, پھر تو مجھے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. جس کام کو کرنے کے بعد جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جس کام کو کرنے کے بعد انسان شک میں گرفتار ہو, کنفیوز ہو, تو صاف ظاہر ہے کہ 100% ولنگنس نہیں تھی. اگر 100% ولنگنس ہوتی تو کنفیوژن نہ ہوتی. تو اب یہ مسٹر اے بیچارے کنفیوز ہیں کہ میری ولنگنس تھی یا نہیں تھی. تو ان کو کسی نے یہ سکون کا فارمولہ بتا دیا کہ اس پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھ لیجئے کہ آپ کی نیت کس حد تک خالص تھی اس معاملے میں, پارٹنرشپ میں, دنیاوی معاملے میں. تو پھر مسٹر اے جو ہے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ اچھا میری انر سیلف ایگری کرتی تھی اس مسئلے پر, کیا میری آؤٹر سیلف کا ایگریمنٹ تھا اس مسئلے پر, اور کیا پارٹنرشپ کی ڈیڈ سائن کرتے وقت the moment I signed the deed اس اسپیسیفک لمحے میں کیا میری آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ تھی یا نہیں تھی. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد کیا میری ریئل سیلف ایگری کرتی تھی اس کے ساتھ یا نہیں کرتی تھی اس وقت. تو جب یہ 4 چیزیں میٹ ہوں گی, 4 کنڈیشنز, تو پھر پتہ چلے گا کہ مرضی اور ارادہ کس حد تک سچا تھا اور کس حد تک ولنگنس نہیں تھی. تو پھر اس سلسلے میں مسٹر اے کو سکون کا کلینکل ماڈل پہلے سمجھنا پڑے گا کہ انر سیلف کیا ہے, آؤٹر سیلف کیا ہے, اس کے مظاہر کیا ہیں, اس کے فنکشنز کیا ہیں, ڈومیننٹ سیلف کیا ہے, آئیڈیل سیلف کیا ہے, ریئل سیلف کیا ہے. تو پہلے تو یہ چیزیں سمجھنا پڑے گا. اس سلسلے میں مسٹر اے میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, اور یہ چیزیں سمجھنے کے بعد پھر ان کو احساس ہوگا کہ وہ 100 میں سے کتنے % ولنگنس رکھتے تھے. تو یہ فارمولہ صرف اور صرف دینیات اور روحانیات کے لیے نہیں ہے, یہ فارمولہ دنیاوی معاملات کے لیے بھی کارآمد ہے, اسپیسیفک دنیاوی معاملات کے لیے بھی. لیکن میں نے کمال ہوشیاری سے ریئل سیلف کی ڈومیننس
ریئل سیلف کا ایگریمنٹ بیچ میں انکارپوریٹ کر دیا ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مرضی جب تک شامل حال نہیں ہوگی نیت خالص ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح سے بیہیویئر کے ایگزیکیوشن کے چارٹ میں نے گاڈز ول کو آخر میں رکھا کہ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی بیہیویئر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، اسی طرح سے اس چھوٹے سے فارمولے میں نے ایگریمنٹ آف دا ریئل سیلف کو بیچ میں رکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل حال نہیں ہوگی تو نیت خالص نہیں ہو سکتی۔ نیت کے خالص ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تائید فرمائیں، تب جا کے نیت خالص ہوگی۔ تو آخر میں پھر ایک اور مثال سے میں آپ کو یہ فارمولہ دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپیہ 1 سال سے پڑا ہوا ہے، اور سال گزرنے پر اس کو کسی نے بتایا کہ اس میں سے 2,500 روپیہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ اب اس نے کہا چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2,500 روپیہ میں نکالے دیتا ہوں، یہ تم ہی دے دو، کسی کو دے دینا۔ اب ایک تیسرا شخص صاحب دانش، سمجھدار، وہ ان دونوں کے درمیان آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ رکو، ٹھہرو، تم زکوٰۃ دے رہے ہو، تم ایک عبادت کرنے جا رہے ہو، تو کیا تم نے اس کی نیت بھی کر رکھی ہے زکوٰۃ دینے کی؟ اور کیا تمہیں اندازہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے دی جاتی ہے اور اس کے مستحق کون ہے؟ مصارف کیا ہیں اس کے زکوٰۃ کے؟ تو مصارف سے ہٹ کر تو اگر اس دوسرے شخص نے کسی اور کو دے دیا تو زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی تمہاری۔ تو اس میں کچھ شریعت کا علم بھی ضروری ہے تمہیں سمجھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ تمہاری نیت کی درستگی بھی ضروری ہے۔ تو اب روک لو، 2,500 روپیہ اپنے پاس رکھو، پہلے یہ چیزیں سمجھو، پہلے علم حاصل کرو کہ اس کے مصارف کیا ہیں، کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، کیوں دینی چاہیے، کیا ضروری ہے، اس سے کیا سماجی فوائد کیا حاصل ہوں گے، روحانی فوائد کیا حاصل ہوں گے، تزکیہ ہوگا، اخروی فوائد کیا حاصل ہوں گے، یہ سب چیزیں دیکھ لو۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھو کہ نیت تمہاری درست ہے کہ نہیں۔ اب نیت کی درستگی یہ مضمون ہے ہمارا۔ تو کیا دل چاہتا ہے دینے کا؟ انر سیلف، اس کا انڈیکیٹر کیا ہوگا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب یہ جو تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ کچھ مصارف کے بارے میں جان لو اور اپنی نیت درست کر لو، اور پھر ہم چلتے ہیں کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے۔ تو جو پہلا شخص تھا جو صاحب زکوٰۃ تھا، اس نے کچھ مطالعہ کیا اور مصارف کا تعین کیا، اور پھر اس نے جانا کہ ہمارے محلے میں ایک چوتھا شخص رہتا ہے جو کہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے 2,500 روپیہ۔ تو اس نے پھر تیسرے شخص سے کہا کہ آئیے چلیے میرے ساتھ چلیے، اور اس چوتھے شخص کو ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا شخص جو صاحب دانش ہے، یہ اس کے ساتھ گیا، اور اس نے پہلے شخص نے چوتھے شخص کو زکوٰۃ دے دی۔ اب پہلا شخص تیسرے شخص سے پوچھتا ہے کہ قبلہ بتائیے، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میری نیت اس وقت خالص تھی یا نہیں تھی، یہ ہے پوائنٹ۔ تو وہ جو صاحب دانش شخص ہے تیسرا، وہ اس کا دیکھے گا کہ ایگریمنٹ آف دا انر سیلف اس کی ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ اس سے پوچھے گا سوال کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے تھے تو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟
مزہ آیا؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں مزہ آیا یار، مزہ۔ اگر مزہ نہیں آیا تو اس کا مطلب کہ ایگریمنٹ آف دا انر سیلف شامل حال نہیں ہے۔ اس کے لیے مزہ آنا ضروری ہے، لطف آنا، سیروٹونین کا اوپر جانا، ڈوپامین کا اوپر جانا ضروری ہے عبادت کرتے وقت۔ تو مزہ آ گیا، ٹھیک ہے مزہ آ گیا۔ اب ایگریمنٹ آف دا آؤٹر سیلف کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یار بات بتاؤ کہ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ جب یہ زکوٰۃ تم دے رہے ہو تو کچھ اور لوگ بھی تمہیں دیکھ لیں اور اخبارات میں تمہارا نام بھی دے دیا جائے اور کوئی میڈیا والے آ کر اس کو کور بھی کر لیں، اسٹوری کو، پہلی دفعہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس اسٹوری کو بھی کور کر لیا جائے اور پھر اس کو فیس بک پہ پبلسائز بھی کیا جائے؟ کیا ایسا آپ کا کوئی انٹینشن تھی، کوئی ایسا خواہش تھی؟ تو وہ کہے نہیں، میں تو آپ کو بھی صرف اس لیے لایا تاکہ آپ مجھے یہ نیت کی درستگی کے بارے میں بتا سکیں، ورنہ تو میں آپ کو بھی نہیں لانا چاہتا تھا، ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، سماجی نام و نسب کا سوشل اپریزل نہیں چاہتا تھا۔ پہلے میں کیا کیا ہم نے؟ انر سیلف کو ڈٹرمن کرنے کے لیے پلیجر کو آئیڈینٹیفائی کیا اور میجر کیا، پلیجر کو۔ آؤٹر سیلف کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم سوشل اپریزل کو بیس بنا کر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایگریمنٹ تھا کہ نہیں تھا اس عمل میں۔ تو آؤٹر سیلف نے یا سوشل سیلف نے کوئی ٹانگ نہیں اڑائی اس مسئلے میں، اس کا بھی ایگریمنٹ تھا۔ اب ڈومیننس آف دا آئیڈیل سیلف کو ہم میجر کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ اگر یہ عمل بار بار کیا جائے تو آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ تھی یا نہیں تھی۔ تو اب یہ تیسرا شخص اس پہلے شخص سے پوچھے گا کہ اگلے سال بھی دو گے زکوٰۃ اور ساری زندگی ہر سال دیتے رہو گے؟ تو یہ کہے گا ہاں دیتا رہوں گا، بالکل میری نیت یہی ہے۔ اچھا پھر اپنی اولاد سے بھی کہو گے کہ اگر صاحب زکوٰۃ ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے؟ جی ہاں اپنی اولاد سے بھی کہوں گا۔ اگر تمہیں دوبارہ نئی زندگی ملے، دوسری زندگی، تو پھر بھی زکوٰۃ دو گے؟ ہاں دیتا رہوں گا۔ تو یہ جو بیہیویئر کی ثبات ہے، سسٹینیبلٹی ہے، یہ ڈٹرمن کرے گی کہ آئیڈیل سیلف ڈومیننٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئی نا، دوبارہ سے میں ریوائز کرتا ہوں کہ انر سیلف کے ایگریمنٹ کو ڈٹرمن کیا چیز کرے گی؟ پلیجر، کہ مزہ آیا کہ نہیں آیا۔ اور آؤٹر سیلف کے ایگریمنٹ کو کیا چیز ڈٹرمن کرے گی کہ سوشل کمپلائنس کس حد تک تھا، سوشل اپریزل، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر کس حد تک تھی نہیں تھی۔ اگر اس مثال میں یہ جو پہلا شخص ہے یہ کہہ دیتا کہ یار میں 2500 تو دے رہا ہوں لیکن بیچ میں مجھے پریشانی تھی کہ اگر میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ مال میں سے 2500 اس نے خرچ کر دیے ہیں بلا ضرورت تو وہ مجھے تانے دے گی۔ اگر یہ گمان اس کے ذہن میں تھا تو پھر بھی نیت خالص نہیں تھی، کچھ نہ کچھ سوسائٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا، سماج کی کمپلائنس کا اور سوشل اپریزل کے بارے میں سوچ رہا تھا، لوگ کیا کہیں گے۔ اے مومنوں، مسلمانوں، تم اللہ کی یاد تمہیں تمہارے رشتہ دار اور یہ دنیا کی زیب و زینت تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو یہ سوشل کمپلائنس کو اور سوشل اوبیڈینس کو، سوشل اپریزل کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر آئیڈیل سیلف کی جو ڈومیننس ہے اس کو میجر کرنے کے لیے ہم نے کیا فارمولا لگایا کہ اس بیہیویئر میں کنسسٹنسی آنے کے اور سسٹینیبلٹی آنے کے چانسز کتنے ہیں۔ بار بار کرے گا یہ عمل کہ نہیں کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو اس عمل میں بھی نیت خالص نہیں تھی۔ ایک مسٹر اے نے مس اے کو آئی لو یو کہا، مسٹر اے نے مس اے کو آئی لو یو کہا، مس اے سرپرائز ہوئی
اور مس اے خوش ہوئیں اور مس اے نے کہا بار بار کہو، کہتے رہو، اچھا لگتا ہے۔ تو مسٹر اے کتنی دفعہ کہے گا اور آخر میں کہے گا کہ بس بھی کر دو، اب تھک گیا ہوں میں۔ تو جب یہ کہہ دے گا کہ بس بھی کر دو اب میں تھک گیا ہوں، تو مس اے اگر صاحب دانش ہے تو مس اے کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو پہلی دفعہ اس نے آئی لو یو کہا تھا اس میں بھی نیت خالص نہیں تھی۔ جس بیہیویئر کی سسٹینیبلٹی میں ڈاؤٹ ہے وہ آئیڈیل سیلف کا بیہیویئر نہیں ہے۔ بہت قیمتی باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد آخری چیز، ایگریمنٹ آف دا ریئل سیلف کو کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی شامل تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ آزمائش ہے دنیا، ہم سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرنا دنیا میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ کن کن اعمال میں اور کن کن بیہیویئرز میں میری مرضی پہلے سے شامل ہے۔ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ ان کاموں سے میں خوش ہوتا ہوں، میری خوشنودی ہے ان کاموں میں۔ تو زکوٰۃ ان کاموں میں سے ایک کام تھا، ہمیں پتہ ہے، لہٰذا ہم نے اس کو بھی ایویلویٹ کر لیا کہ واقعی اللہ کی مرضی اس میں شامل تھی۔ تو پھر ہم نے پہلے شخص کو یہ ہار پہنایا، مبارکباد دی کہ واقعی اب تمام تر تقاضے نیت کے خالص ہونے کے پورے ہو چکے ہیں، آپ کی نیت خالص تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر بھی دعا کریں گے آخر میں، اللہ کی مرضی قبول فرمائیں نہ فرمائیں، رد کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن انسانی اختیار کے تحت جتنے بھی ممکنہ حرکات تھیں وہ سب سرزد ہو چکی ہیں۔ انسان یہیں تک کر سکتا تھا، لیکن جس طرح سے پہلے میں نے باتیں کی کہ انسان ڈنڈی نہ مارے، کام چوری نہ کرے، جس حد تک اپنی نیت اور ارادے کی خلوص کو ڈٹرمن کر سکتا ہے اور اس کو جانچ سکتا ہے اور اس کو بڑھا سکتا ہے، اتنا تو کم از کم کرے۔ تو اتنا دیکھیں ہم نے اس آخری ایگزامپل میں، زکوٰۃ والی ایگزامپل میں، کتنی ڈائمینشن سے اس کی نیت کے خالص ہونے کو ایویلویٹ کرنے کی اپروپریٹ کوشش کی، اور ہم کامیاب رہے بفضل تعالی۔ پھر ایک پوائنٹ یہ اٹھ سکتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ آف دا انر سیلف بھی ہم نے دیکھ لیا، ایگریمنٹ آف دا آؤٹر سیلف بھی دیکھ لیا، آئیڈیل سیلف کی ڈومیننس بھی دیکھ لی، ایگریمنٹ آف دا ریئل سیلف بھی دیکھ لیا۔ ایک پانچواں شخص اسی سٹوری میں تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے یار آپ سب لوگ غلط ہیں، اس شخص نے نشہ کیا ہوا ہے، یہ حالت نشہ میں ہے، اس کا ذہن، اس کی عقل اس وقت صحیح کام نہیں کر رہی، لہٰذا جتنے بھی سوال جواب آپ نے کیے وہ سب حقیقی نہیں ہو سکتے، یہ کسی نشے کے زیر اثر ہے، یا کسی دوائی کے زیر اثر ہے، یا کسی جادو کے زیر اثر ہے، کسی بندش کے زیر اثر۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کو بھی تو رول آؤٹ کرنا ہے، خارجی عناصر کو۔ تو پھر ہم یہ کریں گے کہ جتنا ہمارا انسانی اختیار ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو اب ایک دفعہ تو ہو گیا، اگلی دفعہ اگلے سال جب یہ زکوٰۃ دے گا تو پھر ہم اس چیز کو بھی کاؤنٹر کریں گے، ان ایکسٹرینیس ویریبلز کو بھی خاطر میں لائیں گے کہ پہلے یہ بھی ڈٹرمن کر لیں گے کہ یہ نشے میں نہ ہو اور کسی دوائی کے زیر اثر نہ ہو، کسی خارجی حادثے کے زیر اثر نہ ہو۔ اگر جادو کے زیر اثر ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے پہلے 100 دفعہ سورہ فلق پڑھوائیں گے یا 3 دفعہ اذان دلوائیں گے اس سے، تو امید رکھیں گے کہ جادو ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا اس کے بعد اس سے یہ عمل کروائیں گے۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو اختیار ہے وہ ہرگز مکمل تو نہیں ہے،
یہ میں نے نظریہ جبر و قدر میں اور انسانی اختیار کے مضمون میں واضح کیا ہے، لیکن جس حد تک ہے آج کی نشست میں جو سینسٹائز میں کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ اختیار جس حد تک ہے پہلے تو اس حد کو جانا جائے کہ وہ حد کہاں تک ہے، اور پھر اس حد کو جان لینے کے بعد اس حد تک عمل کیا جائے، تب ہوگی نیت خالص اور مرضی سچ ہوگی، سچائی والی مرضی ہوگی۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ میں اس پیچیدہ فلسفے کو، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ انتہائی پیچیدہ فلسفہ ہے اور اس کے لیے برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے، لیکن جو نتیجہ میں نکالتا ہوں وہ یہ نکالتا ہوں بالآخر کہ انسان اگر تگ و دو کرے، جستجو کرے، جد و جہد کرے، اپنے نفس میں، اپنی ذات میں، اپنی مقصدیت میں غور و فکر کرے، تو وہ کم از کم اس حد تک اپنی نیت کو اور اس نیت کے خلوص کو جان سکتا ہے جس حد تک کہ ممکن ہے، جس حد تک کہ اللہ چاہتے ہیں۔ وہ جان سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں تدبر و تفکر کرے، غور و فکر کرے۔ شکریہ۔